جی تو دوستوں، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ السلام علیکم، بات کرو بھائی پاکستان۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک ہے؟ سے ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت مہربانی، سلامت رہیں، زندہ رہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نام میرا خواجہ علی ہے، خواجہ پاکستان بھائی، سے اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ خواجہ صاحب، خدا عزت دے آپ کو۔ کیا حکم ہے بھائی، بتاؤ۔ خواجہ صاحب ہیں، سوال میرا کچھ اس طرح کا ہے خواجہ کہ علی۔ رجال کشی میں یہ بات مشہور ہے کہ مولا علی کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں خلاف شریعت کام کا بھی دیکھتا ہوں نا، تو مجھے آگ کو چلانے کا دل کرتا ہے، لگتا ہے کہ میں اس کو جو ہے نا وہ آگ پکڑوں اور اس کام کو ختم کر دوں۔ سمجھائیے؟ میں خلاف شریعت مولا علی یہ بات فرما دیکھتا رہے ہوں ہیں، تو آگ پکڑ کر اس مولا کو علی ختم کرنا فرما رہے چاہتا ہیں۔ ہوں۔ جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر کے بارے میں یہ بات مذکور کی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ کا جو ہے نا ان کو دروازہ ان پر مارا، تو اس وقت مولا علی کی غیرت کہاں پر تھی؟ اس وقت تو کچھ نہیں کہا ان کو۔ جی، تو اس کا جواب بہت دفعہ دے چکے ہیں، پھر ایک دفعہ مزید جواب دیتے ہیں نا، آپ سنیے، بہت مہربانی ہے۔ ٹھیک ہے، خدا حسن اللہ علی صاحب پہلے بھی جواب دے جواب چکے دیتے ہیں، ہیں، ایک منٹ میں کتاب لیکن دیتا اب بھی انہوں نے ہوں۔ جواب عزیزو، یہ دینا ہے، کتاب حق سے ہے لے صحیح سنیں۔ مسلم۔ صحیح مسلم تالیف حافظ ابو الحسین مسلم بن صحیح الحجاج مسلم میں القشیری روایت ہے جی، النسائی، چاپ دار الفکر، اہل سنت کی بیروت معتبر کتاب ہے۔ لبنان میں سنہ 2010 میں بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب طاعت الامراء وان منعوا الحقوق۔ عمراء، حکام وقت کی طاعت واجب ہے، اگرچہ وہ آپ پہ ظلم کریں، آپ کے حق کو منع کر دیں۔ یہ حدیث دیکھیے، منع کر دیں، غور یہ سے سنیے گا دوستوں، غور روایت ہے سے۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون حذیفہ من بعد یمان کی ائمۃ سے لا روایت ہے۔ یهتدون بہداہ، میرے بعد جو خلفاء آئیں گے، جو عمراء آئیں گے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، میری جو ہدایت ہے وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، اور وہ میری سنت کی بھی اقتداء نہیں کریں گے، نہ میری ہدایت پہ، نہ میری دین پہ، نہ میری سنت پہ ہوں گے، پکے کافر۔ ٹھیک ہے نا؟ نبی پاک فرما رہے ہیں وسیقوم فیہم رجال، اور میرے ان میں بعد، سے ایسے بھی خلفاء ہوں گے، ایسے عمراء بھی ہوں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، کہ ان کی روح جو ہے شیطان کی روح ہوگی، روح انسان کی، روح شیطان شکل کی روح۔ حلیہ انسان کی، روح نفس پرسنالٹی ابلیس۔ یعنی کیسے؟ میرے بعد ایسے خلفاء واہ آئیں واہ، گے، جو خلفاء آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ ہاں، بظاہر انسان، حقیقت میں شیطان۔ یعنی شیطان اگر انسانی روح میں آ جائیں تو آپ میرے بعد جو خلفاء ہوں گے ان کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے نا؟ نبی پاک فرما رہے میں ہیں نے جی، عرض کیا، یہ جملے تو آپ کے نبی بڑے پاک کہہ خطرناک رہے ہیں یا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد تو بڑی مصیبت ہوگی، تو بہت بڑی مصیبت ہے آپ کے بعد، ہم کیا کریں؟ کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک۔ حذیفہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس زمانے میں کیا کروں؟ یہ حذیفہ جو ہے یہ عثمان کے خلافت میں اس کی وفات ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں فرمایا کہ آپ وہ زمانہ نہیں دیکھیں گے، تیسرے خلیفہ کے خلاف۔ نہیں فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تسمع وتطع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع، تم اس بادشاہ وقت کا جو شیطان ہے اس کی طاعت کرو، اس کی بات کو مانو، اگرچہ وہ وان ضرب ظهرك، وہ بادشاہ آپ کے پشت پر مارے، کوڑے سے آپ کے پشت کو مارے، واخذ مالک، اور تیرے اطاعت مال کرو کو آپ بنا اس کی۔ حق وہ چھین لے، پیسہ بھی تیرا چھین لے اور تجھے مارے بھی، اس کی طاعت کرو، فاسمع واطع، پر اس کی بات سنو، اس کی طاعت کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو تمہارے مولوی جو یہ سناتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ حملہ ہوا تھا، اس وقت انہوں نے کیوں جہاد نہیں کیا؟ تو ان کو یہ جواب ہے ہمارا کہ جب تمہاری اپنی کتب میں یہ ہے کہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ خلیفہ آپ کو مارے بھی، آپ کا مال بھی چھینے، وہ حقیقت میں شیطان شیطان ہے بھی ہو، وہ۔ اتنا بھی ایمان کافر، نہ ہدایت پر ہے، نہ سنت پر ہے، نہ دین پر ہے، اتنا پکا کافر کہ ظاہر میں وہ انسان ہے، حقیقت میں وہ شیطان ہے، ابلیس ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، خلفائے ثلاثہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہی ہے جو مسلم میں اطاعت ٹھیک کرو۔ ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ ہو تم نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم نقل کیا ہے، وہ آپ پہ ظلم بھی کریں تو اس کی اطاعت کرو، اطاعت کرو، اس کی بات سنو۔ ہم تو نہیں کہتے اس کی بات سنو اطاعت کرو، ہم تو کہتے ہیں اگر طاقت نہ ہو تو تقیہ واجب ہے، اس کے خلاف جہاد نہ کرو، ہم یہ کہتے ہیں۔ کیسے ہلالی کی کتاب ہے جی۔ اچھا، ہمارے نزدیک جو روایت ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، ملاحظہ فرمائیے عزیز۔ یہ کتاب ہے کتاب سلیم بن قیس ہلالی رحمہ اللہ، جزء نمبر ثانی، چھاپ قم مقدسہ، یہاں پر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 48، 48واں حدیث۔ جوش اس آیا حدیث سرکار میں کو۔ تفصیل ہے کہ عمر نے جب حملہ کیا تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا کیا تھا، فوثب علی بن ابی طالب علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام اچھل پڑے، فاخذ بتلابیب عمر، امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر کی کمر، جو ناڑا کی جگہ ہوتے ہیں، ناڑا، اچھا، یہ وہاں سے پکڑ لیا،
ثم حزه، پھر اس کو عمر کو اٹھایا، پھر دے مارا زمین پر، فصرعه، دے مارا اس کو زمین کیا پر، وار کیا ووجع انفه ورقبته، اور اس کے ناک پہ، اب کس طرح وار کیا، تھپڑ مارا، مکہ مارا سلام اللہ علیہ، اس کے ناک پر اور اس کے گردن پہ وار فرمایا. وهم بقتله فذكر قول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما اوصى به من الصبر والطاعة. نبی پاک خود امیر فرماتے ہیں المؤمنین صبر علیہ کرنا. السلام عمر کو قتل کرتے، عمر کو قتل کرتے، لیکن ان کو یاد تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، کہ فرمایا تھا کہ صبر کرو اور ان کے ساتھ جہاد نہ کرنا ان لوگوں نے. فقال والذی، پس فرمایا والذی کرم محمدا بالنبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا ہے. یبن الصحاب، اے بدکارہ عورت کے حرام تو زادہ پھر میں اولاد، تمہیں لولا بتاتا ہوں. کتاب من سبق، اگر اللہ کی جانب سے مجھے پہ لکھ، اللہ کی جانب سے مجھے لیٹر ریٹن آرڈر نہ آتا، اللہ کی جانب سے ریٹن آرڈر نہ آتا، لعلمت انک لا تدخل بیتی، اللہ کی جانب سے میں سے عہد نہ لیا ہوا تھا، تو لوگوں کو اگر اکٹھا آج کر لیا، سیکھ شور جا، مچا میں دیا. تجھے سبق سکھاتا کہ تو میرے گھر میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا. فارسل عمر یستغیث، عمر کو جب پتہ چل گیا کہ اب مجھے قتل نہیں کر رہا، تو چلانے لگا، او مجھے بچاؤ، علی مجھے قتل نہ لے، او مجھے بچاؤ، او مسلمانوں آ جاؤ، میرا خون کرنے لگا یہ آدمی. بے شک بے شک. بہت سارے لوگ داخل ہو گئے اس وقت، ٹھیک ہے نا. یہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک عہد تھا کہ انہوں نے قتل نہیں کرنا. جی تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی. امیر المومنین علی علیہ السلام کو نبی پاک نے خود فرمایا کہ میرے پاس صبر کرنا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اس لیے مولا نے تلوار نہیں اٹھائی. نہیں تو ان لوگوں کی کیا ضرورت تھی، ان کو سب پتہ تھا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے تلوار کو نہیں اٹھانا، اس لیے یہ سب کچھ ہوتا رہا. جو بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حملہ ہوا تو وہ مولا علی کدھر تھے، فلاں کدھر تھے، فلاں کدھر تھے، میرا بھائی ان کو نبی پاک نے منع کیا ہے، اطاعت واجب ہے ان پہ. تو اپنی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.